نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام نہایت ادب احترام پیار اور محبت کے ساتھ پیش کرنے کے بعد آج کی یہ محفل پاک ختم شریف چودھری اکرام صاحب کا اور تاجدار ختم نبوت کانفرنس، اس عظیم محفل پاک کے انعقاد پہ میں چودھری حق نواز صاحب اور ان کے برادران رفقا سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ مجھ سے پہلے میرے انتہائی عزیز مجاہد تاریخ ختم نبوت و ناموس رسالت مخلصی فی اللہ حضرت علامہ صاحبزادہ فاروق الحسن صاحب قادری زید مجدہ، آپ خطاب فرما رہے تھے اور ان سے پہلے شیر امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا عاصم اشفاق رضوی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد شاہد چشتی صاحب اور قبلہ شاہ صاحب خطاب فرما کے تشریف لے جا چکے ہیں۔ خطابات آپ حضرات نے سن لیے اور حضور قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیغام ہم نے کیا پہنچانا ہے وہ خود پوری دنیا کے اندر اپنا پیغام پہنچا کے اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور جو لائن اور جو سبق آپ نے دیا ہے ہم وہ سبق لوگوں کو سناتے ہیں اور وہ سبق لوگوں کو یاد کراتے ہیں کہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ سبق ہمیں پڑھایا ہے، آگے ان کا پڑھایا ہوا سبق ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں، ورنہ ہم لوگوں نے بھی بڑی زندگیاں گزاری ہیں، بڑا وقت گزارا ہے، لیکن یہ بلا مبالغہ ہے۔ اب دیکھیں نا حضور قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ 1000 سال کے بعد بھی اگر کوئی بندہ میری قبر کے پاس سے گزر کر لبیک کا نعرہ لگائے گا تو قبر کے اندر سے میں اس کو جواب دوں گا۔ اور یہی پیغام پوری دنیا کے اندر میرے حضور قبلہ امیر محترم دامت برکاتہم العالیہ پہنچا رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ حضور قبلہ امیر محترم حضرت صاحبزادہ سعد حسین رضوی صاحب
آپ نے جس طرح تحریک کی باغ دوڑ سنبھالی ہے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور ہمیں صحیح طریقے سے ان کے اقتداء کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اپنے تمام کارکنوں کو، ذمہ داران کو، عہدیداران کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور پیغام یہ ہے کہ یہ کام ہے ناموس رسالت اور ختم نبوت کا، اور الحمدللہ پہلے بھی ہم ظلم کے سامنے کھڑے تھے، آج بھی ہم ظلم کے سامنے کھڑے ہیں، اور جب تک ہمارے اندر خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے ہم انشاءاللہ تعالی ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ دیکھو بابا جی رحمت اللہ علیہ، یہ آیتیں ہم نے قرآن کی پہلے بھی سنی، کئی مرتبہ پڑھی۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، اس لیے کہ باطل نے جانا ہی ہے۔ لیکن بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہ فرماتے تھے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ حق آئے تو پھر باطل جاتا ہے، اگر حق اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہے تو باطل نے تو پھر ڈیرے لگانے ہی ہے نا۔ اور دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے لیڈر دیکھے اور اپنی آنکھوں کے سامنے بکتے بھی دیکھا، جھکتے بھی دیکھا، لیکن بابا جی رحمت اللہ علیہ جب فیض آباد ختم نبوت پہ پیرا دینے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو جمعے پہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں اگر کسی کی طرف سے کوئی اشارہ ہو یا ہمیں کسی نے کہا ہو یا ہم کسی کے اشارے پہ جا رہے ہوں یا ہمارا کوئی اپنے ظاہری دنیاوی مقصد ہو، اللہ تعالیٰ اسی وقت ہمیں زمین کے اندر دسا دے۔ آج بھی اور اس سے پہلے بھی ہمارا قطعاً کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے۔ آج بھی اگر ہم مہنگائی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں تو یہ رسمی بات نہیں ہے کہ جس طرح باقی جماعتیں تھوڑا سا بیان دے دیا، یہ تھوڑا سا مارچ کر لیا، کہا کہ مہنگائی کے خلاف ہے، لیکن حضرات گرامی ہم جب بات کریں گے نا تو ایسی بات کریں گے کہ جس طرح بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گال اس طرح دی کرو کہ اگلے دا تونتے نکلے نا۔ اور آپ لوگوں نے آج ختم شریف بھی ہے اور تجدید عہد وفا کا دن بھی ہے۔ جانے والے تو دنیا سے چلے جاتے ہیں، جانے والے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بس آخری ایک دو باتیں عرض کروں گا، لمبی تقریر نہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ جانے والے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن حضرات گرامی پیچھے پیغام یہ دے کے جاتے ہیں کہ جس طرح میں دنیا سے گیا ہوں اس طرح تم نے بھی ہمارے پیچھے آنا ہے۔ ہم پڑھتے نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم تیری طرف ہم نے لوٹ کے آنا ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، اور نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر سب نے اپنے رب کی بارگاہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جانے والا یہ پیغام دے گیا کہ میں چلا گیا، تم نے میرے پیچھے آنا ہے، لیکن جانا ہم نے بھی دنیا سے ہے، حضرت نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے۔ اور یہ نہیں کہ اگر والد صاحب چلے گئے تو اولاد پیچھے سے بیٹھی رہتی ہے، نہیں، اور ایک نے دنیا سے جانا ہے، لیکن جیو تو ایسے جیو کہ ہر شخص کے احترام کرے، مرو تو ایسے مرو کہ دشمن بھی تمہیں مینار پاکستان جب کانفرنس تھی نا تو میں نے سوچا بھی ٹائم ہے تو غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پہ حاضری دے جائیں۔ زور کا ٹائم تھا
تھوڑی سی جگہ پیچھے ایک دو سنگی میرے ساتھ تھے، ایک اور آدمی کسی اور جماعت کا بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے بھی میرے پیچھے آ کے نماز پڑھی، اور دربار پہ جب بیٹھے نا وہ پوچھنے لگا کہ آپ کدھر اور کہاں ہیں؟ میں نے کہا ہماری کانفرنس ہے یہاں میرار پاکستان میں، حضور قبلہ امیر مجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت و صدارت میں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی میں ایک جماعت کے اندر ہوں، بڑی جماعت ہے وہ بھی اس ملک کے اندر۔ اس نے کہا کہ پنجاب کا میرے پاس سودا ہے، اور وہ اپنی زبان سے وہ بندہ کہنے لگا، حالانکہ وہ ولیوں کو نہیں مانتے اور قبر کے اندر زندگی کے وہ قائل نہیں ہیں، اور وہ بندہ مجھے کہنے لگا کہ اصل یہ لوگ ہیں، قبر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا اصل یہ لوگ ہیں۔ اور جب میں نے حضور قبلہ امیر مجاہدین کا نام لیا، اس نے اسی وقت اپنا موبائل کھول کے مجھے بتایا، اس نے کہا اگرچہ میرا تعلق آپ کی جماعت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن میں خود امیر مجاہدین کے خطابات اپنی یعنی کہ موبائل کے اندر سنتا ہوں۔ اور تھوڑے دیر پہلے علامہ اشفاق صاحب تھوڑے دیر پہلے ایک ہمارے سنگی ہیں، وہ ابھی تحریک کے ساتھ نہیں تھے، والدہ فوت ہو گئی، تو اس نے نہ کسی اور سنگی کو فون کیا اور کہا کہ پیر صاحب سے خواب کی تعبیر پوچھو کہ مجھے یہ خواب آیا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو میں نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا کہ ہمارے گھر کے قریب مسجد ہے، اور میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ حضور قبلہ امیر مجاہدین ہماری مسجد کے اندر تشریف لائے ہیں، اور مسجد اندر باہر سے بھری ہے لوگوں کے ساتھ، اور پورا مطلب ہے کہ آپ نے خطاب فرمایا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ بابا جی تو یہ بتا رہے ہیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی وہ اپنے لوگوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں، اپنے مشن پہ چلنے والے لوگوں کی رہنمائی آپ فرما رہے ہیں۔ تو میں اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر یہ بات عرض کرتا ہوں، بڑے التجا کے طور پر، ریکویسٹ جس کو آپ کہتے ہیں، ہمیں تو اتنے انگلش نہیں آتی، آسم صاحب تو ماشاءاللہ انگریزی کے بڑے ماہر ہیں۔ میں تمام سنگی ساتھی اسٹیج پر جو علماء مشائخ سادات موجود ہیں یا آپ لوگ جو یہاں تشریف فرما ہیں، جتنی دیر آپ لوگوں کی ٹانگیں کھینچتے ہو نا اتنی دیر آپ تحریک کا کام کر لیا کرو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آپس کے اندر پیار اور محبت کی فضا قائم کرو، اور حضور قبلہ امیر مجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا مشن اور آپ نے جو ہمیں سبق عطا فرمایا ہے نا، اور جو مشن عطا کیا ہے، یہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ہمارے سنگی ہیں یہ پیغام پہنچے گا، صرف یہاں کے لوگوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے کارکنوں کے لیے، عہدیداران کے لیے، ذمہ داران کے لیے یہ پیغام ہے کہ آؤ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرا۔ حضرات گرامی، یہ مشن ہی ایسا ہے، ہم نے خود لوگوں کو دیکھا کہ لوگ جنہوں نے بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشن کے ساتھ کو گڑبڑ کیا ہے نا، وہ آسمان سے زمین پہ آ گرے ہیں اور بالکل کوئی مقام نہیں ہے ان کا۔ لہذا اپنے تمام سنگیوں ساتھیوں سے میں یہ بات عرض کروں گا کہ اس مشن کو سمجھو اور سمجھ کے اس پہ عمل کرو، اور دن رات اس مشن کی تکمیل کے لیے جو بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس مشن کی تکمیل کے لیے آپ لوگ یہ پیغام گھر گھر پہنچائیں، ہر جگہ پہ پہنچائیں، اور اس کے اندر کوئی بھی جھجک والی اور شرم والی بات نہیں ہے۔
مجھے ایک بندہ کہنے لگا، میں نے اس کو پیغام دیا، میں نے کہا یار تجھے الیکشن پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا، آزاد کشمیر کی بات ہے، جب وہاں بلدیاتی الیکشن ہوئے نا تو میں نے ایک بندے کو کہا کہ تجھے کھڑا ہونا چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں جناب آپ مجھے ہائی لائٹ نہ کریں، میں جہاں ہوں نا مجھے وہی رہنے دیں. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا پھر تجھے لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر تجھے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہو نا تو اندر کمرے کے اندر جا کر کنڈی لگا کر کلمہ پڑھ لیا کر اور پھر واپس باہر آ جایا کر. پھر اگر ضرورت پڑے اندر بڑھ کے کلمہ پڑھ لیا کر اور کنڈی لگا لیا کر. میں نے کہا جو دنیا دار لوگ ہیں نا، دنیا دار لوگ، وہ جب ایک جماعت سے دوسری جماعت کے اندر جاتے ہیں، حضرات گرامی صبح اخباروں پہ اتنی بڑی تصویریں اور ان کی خبریں شائع ہو جاتی ہیں کہ فلاں فلاں جماعت سے نکل کر آیا ہے، تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی جھجک اور شرم والی بات نہیں ہے. آپ تحریک لبیک اور سلم کا ساتھ دے اور اس جماعت کے اندر کھل کر اعلان کریں. رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ تحریک کے ساتھ تھوڑا بہت کام کرتے ہیں، حضرات گرامی وہ پورے طور پہ اپنی محنت کریں، مکمل محنت کریں اور گھر گھر ناموس رسالت کا اور ختم نبوت کا پیغام آپ دیں. یہ آپ کا حق بنتا ہے، یہ آپ کا فرض ہے، ٹھیک ہے نا. بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کو جب میں کبھی فون کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں میں کراچی ہوں. شام کو فون کرتے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں لیا میں ہوں. پھر دوسرے دن فون کیا آپ فرماتے ہیں میں پشاور میں ہوں. پھر فون کیا تیسرے دن تو آپ نے فرمایا کہ میں مظفر گڑھ میں ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ سوتے کس ٹائم تھے، کھاتے کس ٹائم تھے، پیتے کس ٹائم تھے. آپ لوگ خدا کا خوف کریں اور اس تحریک کے ساتھ مخلصانہ طریقے کے ساتھ جو حضور قبلہ امیر مجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں مشن عطا فرمایا ہے، آپ اس کی قدر کریں. مہربانی آپ کی، اور محنت کے ساتھ کام کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. بابا جی نے جو باتیں فرمائیں وہ آج پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ یہ ایک ایک کر کے یہ ذلیل ہو رہے ہیں، سارے کے نہیں ہو رہے. مجھے سارے ذلیل ہو رہے ہیں کہ یہ بولتے نہیں ہو رہے ہیں نا. اور جو بات بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے نا کہ دین تخت پہ آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہماری زندگی کے اندر یا ہماری زندگی کے بعد کہ کسی وقت بھی انشاءاللہ تعالی ان لٹیروں سے، ان بدماشوں سے اور ان گنڈوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اور انشاءاللہ تعالی دین تخت پہ آئے گا. حق نواز صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقاء ہیں جنہوں نے مل جل کر ان کے ساتھ اتنی بڑی کانفرنس کا انعقاد کیا، اللہ رب العزت ہم سب کو اس مشن پہ زندہ رکھے اور اسی مشن پہ اللہ تعالی ہمیں موت عطا فرمائے. دیکھو نا جن لوگوں نے جانیں دی ہیں اور جو لوگ ابھی تک اٹھ نہیں سکتے چارپائی سے، گولیاں جن کو لگی ہیں، اپاہج ہیں، جن کی آنکھیں نکل گئیں اور جن کے مورے خراب ہو گئے اور جو بالکل جن کے پیٹ کٹ گئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اس لیے مہربانی فرمائیں تمام حضرات میرے سمیت سب آج اس بات کا آپ لوگ تہیہ کریں کہ ووٹ بھی تحریک لبیک کو اور سپورٹ بھی تحریک لبیک.